السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اس کے بعد ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ عزیز طالبات، ہم جنگ احد کے بارے میں جان رہے تھے۔ جنگ احد کو مسلمانوں کی شکست سے تعبیر کیا جائے یا نہیں، اس میں شبہ نہیں کہ جنگ کے دوسرے راؤنڈ میں مشرکین کو برتری حاصل تھی اور میدان جنگ انہی کے ہاتھ میں تھا، اور مسلمانوں کا جانی نقصان بھی زیادہ ہوا۔ مسلمانوں کا ایک گروہ شکست کھا کر بھاگا بھی، لیکن ان سب کے باوجود بعض امور ایسے ہیں جن کی بنا پر ہم اسے مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے ایک بھی مسلمان کو قید نہیں کیا تھا، نہ مال غنیمت حاصل کیا۔ مدنی لشکر کے بڑے حصے نے سخت اتھل پتھل اور گھبراہٹ کے باوجود فرار نہیں اختیار کیا تھا، بلکہ انتہائی دلیری سے لڑتے ہوئے سپہ سالار کے پاس جمع ہو گئے تھے اور مکی لشکر کو کیمپ پر قابض ہونے سے روکتے رہے۔ مسلمانوں کی دلیری دیکھ کر کفار تیسرے راؤنڈ کے لیے تیار نہیں ہوئے اور واپسی کی تیاری بھی شروع کر دی۔ حالانکہ اس زمانے میں فاتحین کا یہی دستور تھا کہ فتح کے بعد 2 یا 3 دن میدان جنگ میں قیام فرماتے، مگر کفار نے فوراً واپسی کی راہ اختیار کی اور مسلمانوں سے پہلے میدان خالی کر دیا۔ اس معرکے کے متعلق سورہ آل عمران کی 60 آیتیں نازل ہوئیں۔ رجی کا حادثہ۔ اسی سال 4 ہجری کے ماہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازل اور خارا کے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور ذکر کیا کہ ان کے ہاں اسلام کا کچھ چرچا ہو رہا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ کچھ صحابہ کو دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے روانہ فرما دیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے 6 افراد کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا۔ حضرت عاصم بن ثابت کو ان کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ جب یہ لوگ رجی نامی ایک چشمے پر پہنچے تو بنو لحیان کے 100 تیر اندازوں نے ان کے پیچھے لگ گئے۔ صحابہ کرام جھٹ ایک ٹیلے پر چڑھ گئے۔ بنو لحیان نے انہیں گھیر لیا اور کہا، ہم عہد کرتے ہیں کہ اگر تم ہمارے پاس اتر آؤ تو ہم تمہارے کسی آدمی کو قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے رفقا سمیت ان سے جنگ شروع کر دی۔ بالآخر ان 100 تیر اندازوں نے 10 صحابہ پر تیر برسائے، جس سے 7 صحابہ شہید ہو گئے اور صرف 3 صحابہ حضرت قبیب، حضرت زید بن دسنہ، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے۔ پھر بنو لحیان کے تیر اندازوں نے عہد و پیمان دہرایا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے، تم نیچے اتر آؤ۔ تو اس پر تینوں صحابی ان کے پاس اتر آئے، لیکن انہوں نے قابو پاتے ہی بدعہدی شروع کی اور انہیں رسیوں سے باندھ لیا۔ اس پر تیسرے صحابی نے یہ کہتے ہوئے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ تم ہمیں دھوکہ دے رہے ہو، ہم سے بدعہدی کر رہے ہو۔ انہوں نے صحابی کو گھسیٹ کر ساتھ لے جانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے تو انہیں وہیں قتل کر دیا۔ حضرت قبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ لے جا کر بیچ دیا۔ ان دونوں صحابہ کا یہ جرم تھا کہ بدر کے روز انہوں نے اہل مکہ کے سرداروں کو قتل کر دیا تھا۔ تیسرے صحابی حضرت عاصم نے بھی جنگ بدر میں کسی عظیم آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ قریش نے آدمی بھیجے کہ وہ حضرت عاصم کی لاش کو اٹھا لائے، لیکن وہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری لاش پر کافروں کو مسلط نہ کرنا۔ اللہ سے عہد و پیمان بھی کیا تھا کہ انہیں کوئی مشرک چھوئے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھوروں کا جھنڈ بھیج دیا۔ جب وہ لاش کے قریب آتے تو وہ بھورے ان پر حملہ کر دیتے۔ آخر انہوں نے ان کی لاش کو اسی حالت میں چھوڑ کر واپس ہو گئے۔ وہ کیڑے حضرت عاصم کی لاش کی حفاظت کرتے رہے۔ بالآخر یہ لوگ ان کا کوئی حصہ حاصل کرنے پر قدرت نہ پا سکے۔
بعد میں حضرت عمر کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے۔ حضرت خبیب کچھ عرصے اہل مکہ کی قید ہی میں رہے، پھر مکے والوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا اور انہیں حرم سے باہر تنعیم لے گئے۔ جب سولی پر چڑھانا چاہا تو انہوں نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، ذرا 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ مشرکین نے چھوڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب سلام پھیر چکے تو فرمایا بخدا اگر تم لوگ یہ نہ کہتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں گھبراہٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں تو میں کچھ نماز لمبی کرتا۔ اس کے بعد فرمایا اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے گن لے، پھر انہیں بکھیر کر مارنا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت خبیب پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قتل کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ شروع کیا۔ انہیں قید میں دیکھا گیا کہ وہ انگور کے گچھے کھا رہے تھے، حالانکہ ان دنوں مکے میں کھجور بھی نہیں ملتی تھی۔ دوسرے صحابی جو اس واقعے میں گرفتار ہوئے تھے یعنی حضرت زید بن دسنہ کو صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے میں قتل کر دیا۔ اس طرح دھوکہ دے کر مشرکوں نے تمام صحابہ کو 10 کے 10 صحابہ کو قتل کر دیا، وہ بھی دھوکے سے۔ ایک اور واقعہ بئر معونہ کا المیہ۔ جس مہینے رجی کا حادثہ پیش آیا ٹھیک اسی مہینے بئر معونہ کا المیہ بھی پیش آیا جو رجی کے حادثے سے کہیں زیادہ سنگین تھا۔ واقعہ یوں ہے عامر بن مالک مدینہ خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ اپنے کچھ صحابہ کو دعوت دین کے لیے اہل نجد کے پاس بھیج دیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے صحابہ کے متعلق اہل نجد سے خطرہ ہے، میں نہیں بھیج سکتا۔ عامر نے کہا وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 صحابہ کو روانہ کیا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 70 صحابہ کو اس کے ہمراہ بھیج دیا۔ 70 ہی کی روایت درست ہے۔ یہ سب کے سب خرہ صحابہ تھے۔ یہ صحابہ دن میں لکڑیاں کاٹتے اور رات میں خدا کے حضور مناجات اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسی طرح چلتے چلاتے معونہ کے کنویں پر جا پہنچے۔ وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد ان صحابہ کرام نے سلیم کے بھائی حرام بن ملحان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر دشمن خدا عامر بن طفیل کے پاس روانہ کیا، لیکن اس نے خط کو دیکھا تک نہیں اور ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ جس نے حضرت حرام کو پیچھے سے زور کا نیزہ مارا اور وہ آر پار ہو گیا۔ یعنی وہ گاؤں کے سردار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو قتل کر دیا، ان کا خط بھی نہیں دیکھا۔ اپنا خون دے کر حضرت حرام نے فرمایا اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد فوراً ہی اس دشمن خدا عامر نے باقی صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلے بنو عامر کو آواز دی، مگر انہوں نے عامر بن مالک کی پناہ کے پیش نظر اس کی بات نہ سنی۔ تو پھر دشمن خدا عامر نے اپنے دوسرے قبیلے بنو سلیم کو آواز دی تو وہ بدبختوں نے صحابہ کرام سے لڑائی شروع کی۔ سب کے سب صحابہ شہید ہو گئے، صرف حضرت کعب بن زید زندہ بچے۔ انہیں شہداء کے درمیان سے زخمی حالت میں اٹھایا لایا گیا اور وہ جنگ خندق تک حیات رہے۔ ان کے علاوہ 2 صحابہ حضرت عمرو بن امیہ، حضرت منذر بن عقبہ بن عامر اونٹ چرا رہے تھے، یعنی وہ جنگ میں شامل نہیں تھے، دور کہیں اونٹ چرا رہے تھے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ادھر جنگ ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے اس مقام پر پہنچے پھر حضرت منذر اپنے رفقا کے ساتھ مل کر مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، 2 میں سے ایک شہید ہو گئے، باقی 1 بچے، اور حضرت عمر بن امیہ زمری کو قید کر لیا گیا، ان کو بھی قید کر لیا گیا، بعد میں ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دردناک المیہ کی خبر لے کر مدینہ پہنچے۔ 70 فاضل صحابہ کی شہادت کا المیہ نے جنگ احد کا زخم تازہ کر دیا۔
یہ اس لحاظ سے زیادہ المناک تھا کہ شہداء احد تو ایک کھلی ہوئی جنگ میں مارے گئے تھے، مگر اے بیچارے ایک شرمناک غداری کی نظر ہو گئے، دھوکے سے ان کو سب مار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معونہ اور رجی کے ان المناک واقعات سے جو چند ہی دن آگے پیچھے پیش آئے تھے، اس قدر رنج پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر 1 مہینے تک بددعا فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر اہل بئر معونہ پر غمگین ہوئے، میں نے کسی اور پر آپ کو اتنا زیادہ غمگین ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔